अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्रोफेसर मजहरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। एक नए रूप में नए मौज़ूआत के साथ आज मैं फिर आपके सामने बैठा हूं। ईरान के बारे में बहुत सी तफसीलात हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी हो गया है। ईरान की तजारत शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर जो डर के काम करेगा वो पीछे रह जाएगा। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अमेरिका ने 60 दिन के लिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस में कुछ नरमी की है, तजारती सैंक्शंस के ऊपर कुछ नरमी की है और तकरीबन 15 दिन से ऊपर ज़्यादा हो गए हैं, तो बाकी थोड़ा सा टाइम रह गया। आप इसमें फ़ायदा उठाएं, ईरान जाएं, तजारत के लिए जाएं, तजारती वीज़ा 3 माह का लेके जाएं। जब आप 3 माह का वीज़ा लेके जाते हैं तो आपको ईरानी लोकल बैंक मिली ईरान में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तजारती अकाउंट ओपन हो जाता है। इसका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। दूसरा, आपने पाकिस्तान से चलने से पहले होमवर्क करके ज़रूर जाना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने पाकिस्तान लानी है और कौन कौन सी प्रोडक्ट पाकिस्तान से उधर लेके जाने के लिए उन ताजरों के साथ, ईरानी ताजरों के साथ आपने गुफ्तगू और नेगोशिएशन करनी। मैंने अपनी फेसबुक की वीडियो में इस चीज़ की टिप्स के तौर पे निशानदेही भी की है कि देखें, अगर आप ईरान जाके 2 इदारों को टच करते हैं। पहला इदारा है उताके बाज़रगानी यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तेहरान, जहां आप अपनी फ़र्म को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और करवाएं ताकि आपकी अकामत के लिए राह हमार हो जाए। गो ये कोई कानूनी रास्ता तो नहीं मैं बता रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स तेहरान में आपकी फ़र्म की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो बहुत से ईरानी ताजर जो है वो आपको प्रमोट करते हैं और ये एक मजबूत दलील के तौर पर पेश की जाती है कि देखें जी, ये ईरानी ताजरों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि जो तेहरान में पाकिस्तान एम्बेसी है उसके कमर्शियल अताची, पहले तो डॉक्टर आमर थे, मैं भी अभी भी वहीं पे हूँ और आप उनसे ज़रूर मिलें। वो कमर्शियल अताची जो है नहीं, बड़ी दूर रस नज़रें रखते हैं हुकूमती मामलात की, हुकूमती लॉ के ऊपर और कारोबार के बारे में आपको बड़ी अच्छी मुशावरत देते हैं। उनसे भी मुलाकात करें। पाकिस्तान से होमवर्क करके जाएं और वहाँ पे आप वक्त ज़ाया करने की बजाय ताजरों से मिलें, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलें और यहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सेमिनारों का जो शेड्यूल है तेहरान में होते हैं उसका भी शेड्यूल अपने पास रखें कि शायद आपके सफ़र के दौरान या आपकी वहाँ पे विज़िट के दौरान कोई ना कोई एग्ज़िबिशन जो है ना वो ऑन होती है, चाहे जिस मौजू की हो, लेकिन उसमें भी आप शामिल हों, हिस्सा लें, वहाँ पे भी जाएं और ताजरों से मिलें। अपनी ट्रेड जो आपका अपना ज़ाती ट्रेड है उसके तो आपने मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आप सेमिनार में, एग्ज़िबिशन में जाके दूसरी फील्ड के ताजरों से भी मिलते हैं तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, आपकी PRO बढ़ती है। तीसरी टिप मैंने जो फेसबुक के ऊपर दी थी वो ये थी कि जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ कि आप वहाँ पे साइलेंट पार्टनर को ढूंढें जो ईरानी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको ढूंढ के उनको साइलेंट पार्टनर अपने बिजनेस में रखें। इसका भी बड़ा फ़ायदा है, चूँकि वो लोकल नेशनल, आपके पास अकामत अभी नहीं है और वो ईरानी नेशनल है और वो आपके लिए काम करेगा। मैंने एक दफ़ा एक वीडियो में आपको बताया था कि आप तेहरान यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ पे
بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس سے ملیں، ان کے پروفیسر صاحبان سے ملیں، اور وہ بھی آپ کی کافی ہیلپ کریں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ایران تجارت کے لیے ٹپ کے طور پہ فیس بک کے اپنے پیج پہ بھی دیے تھے اور یہاں پہ بھی دے رہا ہوں۔ بارڈر کی سچویشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بارڈر کی سچویشن اب بہت بہتر ہو گئی ہے۔ تجارت کا مال زاہدان اور تفتان کے راستے سے آتا ہے، لیکن میں یہ راستہ ابھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ ابھی تک ہمارے پاکستان سے حالات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ یعنی میرا تاجر یہاں سے سفر کرتا ہے، کوئٹے سے تفتان بارڈر کی طرف جاتا ہے، تو راستے میں کوئی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں اور جس کی خبریں بھی میڈیا دے رہا ہے۔ لہذا میں آپ کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ بائی ایئر جائیں، 2-2.5-3 گھنٹے میں آپ تہران امام خمینی ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں، وہاں سے آپ تہران آ جائیں، زیارتیں بھی کریں اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں بھی کریں۔ آج کل امام خمینی کے جو سپریم کمانڈر تھے، جسے امریکہ نے شہید کر دیا تھا، ان کی تدفین کا سلسلہ شروع ہے اور وہاں پہ بڑا رش ہے۔ ان دنوں میں آپ کا جانا جو ہے نا وہ نہیں بنتا، آپ اس کاروباری معاملات کو ابھی مؤخر کر دیں اور انتظار کریں کہ ان کی تدفین مکمل ہو جائے، ان کی رسومات مکمل ہو جائے اور پھر جائیں۔ یہ محرم کے بعد عیدی کی یہ ہوگا۔ علاوہ ازیں میں آپ کو اس بات کی بارہا دفعہ اپنی پرانی ویڈیو میری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ قانونی تاجر بناتا ہوں، نہ کہ اسمگلر بناتا ہوں۔ یہ جو لوگ پھیرے بازی کرتے ہیں اور پھیرے بازی پہ جاتے ہیں اور مال لے کے جاتے ہیں، پھر بلوچوں کے ہاتھ میں پیسے دے کے ادھر ٹپاتے ہیں، یہ غیر قانونی ہے۔ پلیز اس سے اوائڈ کریں اور اس سے اپنا لاکھوں روپے کا نقصان سے بچت کریں اور باز آ جائیں۔ ان ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، کیونکہ میرا تاجر جو ہے وہ ایسی قباحتوں میں نہیں پڑتا۔ وہ اپنے اوپر اگر لیبل یہ لگا لے گا کہ وہ ایرانی تو قاچاق کہتے ہیں نا جی ہم کو، اگر سمگلنگ کے راستے سے جائیں تو ہم کیوں ان قباحتوں میں پڑیں؟ اپنے معاملات، اپنے پاکستان کا تشخص، اپنی ذات کا، اپنے بزنس کے اوپر یہ ٹھپا نہ لگائیں کہ آپ کو ایرانی مروجہ قانون میں اسمگلر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ آپ تاجر ہیں، رسپیکٹیبل سٹیزن آف پاکستان، اور آپ کی بڑی ساکھ ہے اس وقت۔ پاکستان نے جب سے ایران کی صلح کروائی ہے اور جنگ میں کسے دور لے کے گئے ہیں، اور ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کو، جن کے انتھک کوششوں سے ہم تیسری جنگ عظیم سے بچ گئے اور امن کی راہیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تجارت بھی مزید بڑھے گی اور سینکشنز بھی ختم ہوگی اور ایران مضبوط بھی ہوگا، اور ہم اپنی چیزیں بھی لائیں گے اور چیزیں ان کو بھی بیچیں گے۔ بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بارٹر ٹریڈز کا معاہدہ بہت بہترین ہے۔ اگر اس کی 100% امپلیمنٹیشن ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ زمینی راستے سے جڑے ہوئے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ MOP پہ سائن ہو گیا، اس کے بعد معاہدے کی امپلیمنٹیشن کے لیے، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں، کچھ سفارتی پیچیدگیاں ہیں ابھی تک کہ وہ کھلا کے بارڈر ٹریڈ کے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو بارڈر کے حوالے سے بھی بات آپ سے ہو گئی۔ فیری کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک چونکہ وہ جنگ کی وجہ سے سمندری راستے امریکہ نے ابھی بھی ناکہ بندی کچھ کی ہے، کچھ کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی دھمکی لگا دیتا ہے، تو وہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ بھی فیری ابھی نہیں چلے گی۔ جو لوگوں نے پیسے بٹورے تھے وہ بٹور لیے، تو اب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے،
کہ فیس بک کے اوپر اور میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر ایرانی کرنسی کی خریداری کے لیے بڑے ایٹریکٹیو اشتہارات دیے جا رہے ہیں. پلیز یہ کام مت کریں. لوگوں نے لاکھوں روپے ڈبو دیے اور یہ بڑا خطرناک، یہ کچھ مافیا ہے جو اپنے پیسے بٹورتے ہیں. مثلا 1 ملین تمن انہوں نے 10,000 روپیہ پاکستانی کا بیچا. کتنا ظلم کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے پیسے کو سیو کریں. ایرانی کرنسی ایرانی ریال کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچیں اور وہاں ان کی کرنسی کبھی لے کے نہ بیٹھیں، تو آپ کو لاکھوں روپے کا نقصان. یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی. تو پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں. اگلی دفعہ ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.